حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، اے عمر، میں 2 سال بعد اپنے گھر آیا ہوں، میں 2 سال بعد اپنے گھر آیا ہوں اور میں اپنی بیوی کو حاملہ پاتا ہوں، اور میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا، خوشی سے اپنی بیوی کے پاس 2 سال کے بعد آیا تھا، خوشی سے، مسرت سے، لیکن اس کی حالت دیکھی، حالت حمل میں ہے تو ساری خوشی کافور ہو گئی اور دل میں غم نے جگہ لے لی کہ 2 سال تو میں آیا نہیں، یہ میری بیوی حاملہ کیسے ہے؟ جب میں نے عمر اس سے استفسار کیا تو وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، میرے پیٹ میں جو حمل ہے تو ہی اس کا باپ ہے۔ اب مجھے بتلائیے، 2 سال تو میں نے اس کو چھوا نہیں، ٹچ نہیں کیا، 2 سال بعد میں سفر سے آیا ہوں، وہ حاملہ ہے اور اس بچے کی نسبت بھی میری طرف کرتی ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ صحیح اثر کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ جو حدیث یا اثار موجود ہوتے ہیں، منکرین حدیث ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ کی حکمت بھی اتنی عظیم ہے اس باب کے اندر کہ جس حدیث کا، جس اثر کا انکار کیا جاتا ہے اس سے ملتی جلتی آیت اللہ نے قرآن پاک میں نازل کی ہوتی ہے۔ جیسے آدم کی عمر کے حوالے سے منکرین حدیث نے انکار کر دیا، 1000 برس عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ نے نوح کی عمر 950 برس بیان کر دی وغیرہ۔ یعنی جس حدیث کا انکار ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی آیت بھی، اس سے ملتا جلتا واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر نے مشورہ کیا اور ارادہ کیا اس عورت کو رجم کرنے کا، اور حکم دیا اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ کون حکم دے رہا؟ خلیفۃ المسلمین۔ کون حکم دے رہا؟ امیر المومنین۔ کون حکم دے رہا؟ حضرت عمر، جن کے علم و فضل کے دنیا کے سارے امتی قائل ہیں۔ پاس ہی معاذ ابن جبل بیٹھے ہیں، کہا عمر میں آپ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا، آپ اپنی اصلاح کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک رتبے میں، مقام میں کم درجے کا صحابی اعلیٰ درجے کے صحابی کو ٹوک رہا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ اس کے بعد دلیل ہے، یہ نہیں ہے کہ میں تیرے سے بڑا عالم ہوں، سب کو پتا عمر بڑے عالم ہیں۔ جس طرح عثمان قرآن کے قاری تھے لیکن حضرت علی نے آ کے ٹوک دیا، اسی طرح یہاں پہ معاذ ابن جبل حضرت عمر کو ٹوک رہے ہیں۔ لیس لک علی ما فی بطنہا، لیس لک، اے عمر، لیس لک، آپ کے لیے نہیں ہے، علی ما فی بطنہا سبیل، آپ اس عورت کو رجم میں سزا دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملزمہ ہے، یہ ملزمہ ہے، مجرمہ آپ کی نظر میں، آپ اس کو سزا دیں تو دیں۔ اس کو کس جرم کی پاداش میں آپ سنسار کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے، شبیبہ غامدی آئی تھی، رسول اللہ نے وضع حمل کا انتظار کیا تھا، سزا لاگو کرنے سے پہلے وضع حمل کا انتظار کیا تھا، کیونکہ پیٹ میں جو بچہ وہ بھی ایک جان ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ غلط العام مشہور ہے، جی بچہ پیٹ میں ہو، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں اس کا برین ابھی پورا نہیں بنا، اس کے اعضاء ابھی پورے نہیں بنے، علماء نے جی، بعض علماء نے فتوے دیے ہیں جی اس کو ابارشن کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ابارٹ کرنا جائز ہے۔ یہ آپ لوگوں نے خود کہانی بنائی ہوئی ہے، کسی عالم کا یہ فتویٰ موجود نہیں ہے، اور اگر موجود بھی ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ وجہ یہ ہے، زمین کے اوپر آنے کے بعد، دھرتی کی پشت کے اوپر بچہ جننے کے بعد بھی یہاں پہ کئی بزرگ ہیں جو معذور ہیں، کئی نوجوان ہیں جو معذور ہیں، کئی بزرگ ہیں جن کا دماغ کام نہیں کرتا۔ کیا کسی عالم دین نے یہ فتویٰ دیا جو بیمار ہے اس کو قتل کر دو؟ جس طرح دھرتی کی پشت کے اوپر کوئی بیمار ہے اس کا قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح ماں کے پیٹ میں بچہ بیمار ہے اس کا قتل کرنا بھی حرام ہے۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈال دیا ہے کہ بیمار بچے کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ اگر بیماروں کا قتل جائز ہے تو پھر بوڑھوں کو بھی کر دو، پھر جن جن کی یاداشت چلی گئی ہے سب کو قتل کر دو، جو نوجوان معذور ہو گئے ان کو قتل کر دو۔ یہ خود ساختہ فیصلے، یہ من گڑت فیصلے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ یہی بات معاذ ابن جبل حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، لیس لک علی ما فی بطنہا سبیل، اے عمر آپ عورت کو رجم کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں، ہم اس کو رجم نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر رک گئے اور کہا وضع حمل کا انتظار کیا جائے۔ عورت نے بچہ جنا، عورت نے بچہ جنا، اور صحیح سند میں موجود ہے
جس وقت وہ بچہ جنا قد خرجت ثنایاہو، جس وقت وہ بچہ جنا گیا وہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس کے دانت نکل آئے ہوئے تھے، اس کے دانت نکل چکے تھے، اور باپ نے اس بچے کو دیکھا، کہنے لگا اللہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، یہ تو میرے ہی جیسا ہے اور یہ میرا ہی بچہ ہے۔ حضرت عمر تک یہ خبر پہنچی۔ یہ ہے وہ حدیث، یہ ہے وہ مقام جس وقت حضرت عمر نے کہا تھا ماؤں نے معاذ ابن جبل جیسے بچے جننا بند کر دیے ہیں، لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتے تو آج عمر اس عورت کو بے گناہ سنسار کرنے کے جرم میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ دنیا میں کون سی ہستی ہے، کون سی شخصیت ہے اگر ابو بکر کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کس کی روشنی میں؟ دلیل کی، وحی کی روشنی میں۔ اگر عمر کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، کس کی روشنی میں؟ یہ نہیں فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، معاذ ابن جبل نے کہا تو چیلنج ہو جائے گا، عبداللہ ابن عباس نے کہا تو چیلنج ہو جائے گا، نہیں، دلیل کی روشنی میں۔ کائنات میں کوئی امتی ایسا نہیں ہے جس کے قول کو، جس کے فعل کو، جس کے عمل کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ ہاں، چیلنج کرنے کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے، اور دلیل اسلام میں وحی ہے، اور وحی کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک اللہ کی آیت قرآن ہے اور دوسرا مدینے والے کا فرمان ہے۔ بس بات ختم، کلیئر، واضح بات ہے۔